السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مسٹر عبدالمعیز, ٹیک ہب کمیونیکیشن کے سی ای او ہیں. ان سے کچھ بات کریں گے. عبدال, کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر. ملک صاحب کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک, زبردست. سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی اپنی پروگرام میں, مجھے آپ نے اس قابل سمجھا اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا عبدال, مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی بلانگ کون سے علاقے سے کرتے ہیں اور آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ بیسیکلی میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں, اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ میں نے اسلام آباد سے ہی حاصل کی ہے. میں نے اپنی جو گریجویشن ہے وہ بھی اسلام آباد کامسرز اسلام آباد کیمپس سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے. آپ کی کمپنی کرتی کیا ہے اور آپ کا وہاں پہ کیا رول ہے؟ بیسیکلی آئی ایم دا سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف ٹیک ہب کمیونیکیشن, اور ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یو ایس میں. ہم لوگ کال سینٹر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آل اوور یو ایس, اور ہمارے ڈفرینٹ ورٹیکلز ہیں, لیکن جو ہمارا مین پروجیکٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. اچھا, صحیح ہے. اچھا, اپنی کمپنی کی شروعات کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کس طرح سے یہ سفر سٹارٹ ہوا. جی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے اس سے پہلے بھی ابھی تو میں نے یہ پاسٹ ایئرز میں سٹارٹ کیا تھا, ابھی جو دوبارہ میں نے سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے, کیونکہ اب مجھے بزنس ایتھکس کے بارے میں پتہ چل گیا. اس سے پہلے میں نے کیا تھا آج سے 5 سال پہلے, جب مجھے پتہ نہیں تھا, آئی واز ناٹ میچور کہ مجھے بزنس کرنا چاہیے تھا. میری تھنکنگ ایسی تھی جیسے آج کل امپلائیز کی میجورٹی امپلائیز کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ یار ہمارا جو آنر ہے بہت زیادہ ارن کر رہا ہے, تو ہمیں کیوں نہ, ہمیں بھی ٹرائی کرنا چاہیے. لیکن مجھے بزنس ایتھکس کے حوالے سے بالکل نہیں پتہ تھا. میں نے 2 سال جاب کی, اس کے بعد بزنس کیا, لیکن 2-3 مہینے بزنس نہیں چلا, تو مجھے میرے مائنڈ میں یہ چیز آتی تھی یار کہ کیوں نہ میری اچھی بلی جاب چل رہی ہے, تو کیوں اگر میں دوبارہ اپلائی کرتا ہوں, اگر کچھ نہیں تو, کیونکہ 3 منتھس آپ کو پتہ ہے شروع میں بزنس چلاتے ہوئے مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, وہ ان چیزوں کو مجھے نہیں پتہ تھا. میں نے سٹارٹ کیا, مجھے لاس ہوا سٹارٹ میں, تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یار اس سے بہت اچھا تھا کہ میں جاب کر لوں. تو میں نے دوبارہ سے جاب کے لیے اپلائی کی, اور مجھے اپرچونیٹی ملی, اور میں نے بزنس اپنا ویسے کا ویسے چھوڑ دیا. جب بھی کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو یوزلی جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع میں مشکل ہوتی ہے, بالکل, تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس بریک ایون پہ ہوتا ہے, اور سم ٹائم اس طرح کی سچویشن بھی آتی ہے کہ آپ کو پاکٹ سے لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں آپ نے کس طرح سے مینیج کیا؟ میں نے جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میں نے اپنے مائنڈ کو یہ چیز بتا دی تھی, میں نے مائنڈ میں یہ چیز سوچ لی تھی کہ میں نے اب اگر چلے یا نہ چلے, میں نے اس پہ پورا ایفرٹ پٹ کرنی ہے. لائک وہ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, کشتیاں جلا کے شروع کرنا ہے. میں نے اگر نہیں چلتا میں نے محنت کرنی ہے, اور میں نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو ایسے ہی تھا, بس میں نے یہ چیز سوچی. میں نے کہا رسک, آپ کو پتہ ہے انٹرپرینور کی جو مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ رسک لینا ہی لینا ہے. وہ چیزیں بس سن کے سمجھ کے بڑوں سے بھی ڈسکس کر کے میں نے دوبارہ سے بزنس سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ جب یہ سوچ تھی کہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی میرا ساتھ دیا. مجھے اس طرح سے سٹارٹ میں ایفرٹ میں نے بہت زیادہ پٹ کی, لیکن اس طرح سے مجھے سٹارٹ میں لاس نہیں ہوا. اللہ کے کرم سے بزنس چلنا شروع ہو گیا. تو الحمدللہ مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے دوبارہ سے بزنس کرتے, اور الحمدللہ میری 3 برانچز ہیں آل اوور پاکستان, ایک اسلام آباد میں, ایک راولپنڈی میں, اور ایک گجرانوالہ میں. عبدال, جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے, جی ایسا ہی. آپ کی کیا رائے ہے, ایک سافٹ ویئر انجینئر اتنا سکسیسفل بزنس رن کر رہا ہے؟ میں اس چیز کو ایسے کاؤنٹر کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے بزنس پڑھا ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں میجورٹی جتنے بھی آپ سکسیزفل بزنس مین ہیں, وہ میجورٹی آپ کو لگے گا وہ اتنے گریجویٹڈ بھی نہیں ہے, اتنے ان کی پڑھائی بھی اس لیول پہ نہیں ہے جو ہم لوگ سوچتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو میکسیمم لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, میں بھی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. آئی واز لائک کہ میں بس ایوریج پاس ہو گیا تو ایسے ہی ہے. لیکن جو میرے اوپر کے لڑکے تھے وہ بھی جابس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ وہ کیا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتے نہیں ہیں. تو میں اگر جیسے جو میجورٹی لڑکے بزنس بھی پڑھ رہے ہوں گے, اور وہ بزنس پڑھ کے بھی وہ جاب کر رہے ہیں, 20,000 30,000 ایون تو 1 لاکھ بھی اگر ارن کر رہے ہیں نا, وچ از نتھنگ اس کرنٹ سچویشن میں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی بزنس نہیں کر پاتے ہیں. اور جتنے بھی آپ سکسیزفل بزنس مین دیکھتے ہیں وہ انہوں نے بزنس نہیں پڑھا ہوتا, لیکن وہ پھر بھی سکسیزفل ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے بزنس پڑھا ہے تو آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. اس چیز کو میں کبھی نہیں سمجھتا کہ آپ بزنس پڑھنے کے لیے آپ کو اچھا بزنس مین بننا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا عبدال, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا بزنس گرو کر رہا ہوتا ہے, جی, اس گروئنگ فیز کے ساتھ کیا آپ کو اپنی پرسنل گروتھ
یعنی آپ کا جو لیونگ سٹائل ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی, انسان کرنا, میجورٹی کی سوچ یہی ہوتی ہے لیکن ہو جاتا ہے. میں نے بھی لائک جب میں آپ کو بتاؤں یہ کسی کو, میرے گھر والوں کو بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا, ایون دو کہ میری وائف تک کو میرے اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ جب کووڈ کا ٹائم تھا میری سیلری تھی 25,000, ٹھیک ہے, میرے ان لاس کو اس بارے میں نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ یہی ظاہر کرایا کہ آئی ایم ارننگ گڈ منی, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو ایسا ہی تھا, تب بھی سروائیول تھا, اور الحمدللہ ابھی کرنٹ سچویشن میں بہت اچھا ارن کر رہا ہوں, ابھی بھی ویسے ہی ہے. میں نے کچھ فرق نہیں دیکھتا, انسان پہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لائک وہ چیزوں کو کس طرح لے کے چلتا ہے. جب آپ کم کما رہے ہوتے ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے منتھلی اسی طریقے سے چلانا ہوتا ہے, اور جب زیادہ آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی ضروریات بھی ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں. ایک آپ کی ذاتی لائف سے کوشچن ہے جی, کہ شادی کے بعد لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھتا ہے, جی, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ میں تو یہی پرسنلی میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ واقعی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب میرے جاب کووڈ کے دوران میری سیلری جب 25,000 تھی تو میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا. میں اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرتا تھا اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یار میں نے باہر چلے جانا ہے, میرا ادھر پاکستان میں کچھ بھی. اور اس ٹائم پہ میری مدر مجھے کہتی ہیں کہ وہ راتوں کو جاگ کے میرے لیے دعائیں کرتی تھی کہ پاکستان میں اس کا US بن جائے, کیونکہ میں تب یہی پلاننگ کرتا رہتا کہ میں نے US میں جانا ہے, میں نے US میں سیٹل ہونا ہے. لیکن اس ٹائم پہ میری مدر یہی دعا کرتی تھی, میری مدر اب بتاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ کا US بن جائے, اور الحمدللہ اب ہم ڈائریکٹ کمپنیز جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں US بیسڈ ہیں. اچھا عبدل, ایک کوشچن ہے کہ جب آپ کا بزنس گرو کر جاتا ہے, گرو کر رہا ہوتا ہے, جی, تو کمپنی کے ریزروز ہونے چاہیے, کمپنی کے پاس ریزروز ہونے چاہیے یا نہیں؟ آبویسلی ہونے چاہیے. آبویسلی جب بھی آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو لاس ہی تب ہوتا ہے جب آپ کے بیک اینڈ پہ کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا, ریزرویشن میں بالکل زیرو ہوتے ہیں آپ, تو اس وجہ سے آپ کے ایک مہینہ نہیں چلتا, دوسرے مہینہ نہیں چلتا, آپ پھر سوچتے ہیں یار نہیں کچھ بھی نہیں. اور میجورٹی کا بزنس میں لاس بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں, ان کے بیک اینڈ میں بالکل نہیں ہوتا, اور وہ پھر اسی طرح بزنسز کو سوئچ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریزرویشن لازمی ہونی چاہیے آپ کے بیک اینڈ پہ. اچھا, آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کی 3 برانچز ہیں. جی الحمدللہ. آپ نے بولا کہ ایک آپ کی برانچ گجراوالا میں ہے, رائٹ؟ جی جی. اچھا, گجراوالا والی جو برانچ ہے کمپیئر کریں اگر یہاں کی برانچز سے تو وہاں کا رسپانس کیسا ہے؟ کیونکہ مطلب کمپیریٹیولی گجراوالا ایک چھوٹا علاقہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد, پنڈی, تو وہاں کی جو یوتھ ہے جن کو اپرچونٹی آپ نے پرووائڈ کی ہے, وہاں سے کیسا رسپانس آپ کو آیا؟ وہاں پہ رسپانس میں جو ہمارا پرسنلی دیکھا ہے وہاں پہ رسپانس ادھر سے بہت بیٹر ہے. ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ اپرچونیٹیز ایز سچ بہت کم تھیں, تو لڑکے کیا میجورٹی اگر جو چھوٹے شہر میں ہیں لڑکے کیا کرتے ہیں وہ سراؤنڈنگ میں جو بڑے بڑے سٹیز ہیں ادھر موو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے وہاں پہ اگر گجرانوالا کو دیکھا جائے تو میجورٹی وہاں کی جو یوتھ تھی وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم موو ہو جائے, ایون دو کہ وہ اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوتے ہیں, وہاں بھی بہت اچھی یونیورسٹیز بھی ہیں, لیکن وہ کیا سوچتے ہیں یہاں پہ کچھ ہے نہیں, ہمارا کچھ فیوچر نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بڑے علاقے کی طرف, بڑے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری انڈسٹری ماشاء اللہ اس وقت گروئنگ انڈسٹری ہے پاکستان میں, اس انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ جتنے بھی کال سینٹر اونرز آپ کو سن رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ کیا ان کو یہ اپرچونٹی کریٹ کرنی چاہیے جتنے چھوٹے لوکیشنز ہیں؟ بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ لازمی کرنی چاہیے. اس سے یہ ہے دیکھیں اب جو چھوٹے شہروں میں وہ اپنی فیملی سے دور جاتے ہیں, بڑے سٹیز میں جاتے ہیں پیسہ ارن کرنے کے لیے, اگر یہی اپرچونیٹیز ہم چھوٹے شہروں میں دیں اس سے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس آئے گا. مجھے بھی آیا ہے, اور جو میں نے دیکھا ہے جو ادھر باقی بھی جو ادھر چل رہا ہے, لائک جو ان سے ادھر اپرچونیٹیز ہیں ادھر بھی بہت اچھا رسپانس ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی اس سے راضی ہوگا اور ہمیں یہ اپرچونیٹیز لازمی دینی چاہیے. عبدل, مجھے بہت اہم کویسچن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں بزنس ایتھکس ضروری ہے؟ جی آبویسلی بزنس ایتھکس بہت ضروری ہے. بزنس کرنے کے لیے آپ کو بزنس ایتھکس تو آنے ہی چاہیے. اگر بزنس ایتھکس نہیں ہوں گے, جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے شروع میں نہیں پتا تھا, آئی واز امیچورڈ ایٹ دیٹ ٹائم, تو مجھے تھا کہ یار مجھے بزنس ایتھکس نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ بزنس کیسے چلنا ہے. میں صرف یہ دیکھتا تھا یار اگر میرے آنرز ہیں دے آر میکنگ گڈ منی تو میں کیوں نہیں ارن کر سکتا. لیکن I wasn't that mature کہ میں بزنس کر سکتا تھا, کیونکہ مجھے بزنس ایتھکس کے حوالے سے نہیں پتا تھا. اور دوسری چیز یہ بزنس ایتھکس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے امپلائیز کو خوش رکھنا ہے. کبھی بھی اپنے امپلائیز کا, بے شک آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, بے شک آپ کو نقصان ہو رہا ہے, کبھی بھی آپ کا امپلائی آپ سے
नाखुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आज हम रिस्क कमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि बिजनेस एथिक्स में जो मेन चीज़ जो लोग ये भी देखते हैं, यार बिजनेसेस शुरू कर लेते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ इवन दो कि वो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ रो रहे होते हैं कि यार ऑन टाइम सैलरी नहीं देते, पैसे काटते हैं ऐसे, तो वो मैं कहता हूँ मैं टोटली इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जो डेट आपने प्रोवाइड की अपने, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर का सारा सिस्टम चलाना होता है, वो इन्हीं पैसों से चला रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे मेन रोल है, ये सबको समझना चाहिए, सिर्फ कॉल सेंटर इंडस्ट्री नहीं, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज हैं, ये चीज़ लाजमी देखनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को कभी खफा ना करें, एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल करें। अच्छा अब्दुल, इसी एथिक्स से रेलेवेंट ही एक क्वेश्चन है जी कि अक्सर ये हमने देखा है कि एक छोटा बिजनेसमैन, जिसको हम दिहाड़ीदार बिजनेसमैन भी बोलेंगे, जी जी वो जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स टू द बिजनेस एथिक्स, वो ये करता है कि वो आपके साथ कंपटीशन में आ जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, मैं तो इस तरह के बिजनेसमैन, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बिजनेसमैन कभी सक्सेस भी हासिल कर सकता है। रीज़न ये है कि वो इसी दौड़ में लगा रहता है कि मैंने अगले से ऊपर जाना है, इस बंदे से मैंने ऊपर जाना है। वो ये नहीं देखता कि इस बंदे ने कितनी एफर्ट पुट की हुई है स्टेज पे आने के लिए। अगर हम इन चीज़ों को काउंटर करने लग जाएं तो मैं नहीं समझता पर्सनली कि वो कभी भी अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है और उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म चल सकता है। रेदर देन वो ये सोचे कि मैंने इसके ऊपर जाना है, इससे आगे निकलना है, वो अपने बिजनेस में एफर्ट पुट करे तो वो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है।